بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی جانور بن جاؤ۔ ایسی کتابیں پڑھے جن پر پابندی ہو، ایسی جگہوں پر جائے جہاں جانا منع ہو، ان لوگوں سے ملے جنہیں معاشرہ غلط کہتا ہو، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ تمہارا سب سے بہترین استاد تمہاری عقل ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کو مسترد نہ کرے، کیونکہ اچھے لوگ ہمیں خوشیاں دیتے ہیں اور برے لوگ تجربہ دیتے ہیں۔ دونوں زندگی میں ضروری ہے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہے۔ سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہوتے ہیں۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ برے وقت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ تم اچھے وقت کی قدر کرو۔ اپنے فائدے کے لیے تعلق رکھنے والا انسان منافق ہوتا ہے۔ نرم لہجہ ہمیشہ غصے اور طاقت سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ آپ سے جلنے والا آپ کا دوست آپ کے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جو لوگ ہار نہیں مانتے اصل میں وہی جیت کے حقدار ہوتے ہیں۔ غصہ انسان کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ غصے میں جتنا ہو سکے کم سے کم بولے۔ پیسے کا زیادہ ہونا لوگوں کو خود غرض اور کم ہونا لالچی بنا دیتا ہے۔ کون سی چیزیں انسان کو بری لگتی ہے اس سے انسان کے کردار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ اپنا مستقبل کھو دیتے ہیں جو اپنے حال اور ماضی کے مابین ہر وقت لڑتے رہتے ہیں۔ جو شخص ماضی کی تکلیفوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ آسان اور نامعلوم راستوں پر مت چلو، اگرچہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، اور سیدھے راستے کے لمبے ہونے کا اندیشہ نہ کرو۔ اگر لوگ تمہاری پیٹھ پیچھے باتیں کریں تو اس کا مطلب ہے کہ تم آگے بڑھ رہے ہو۔ کسی بھی چمکتی دمکتی شے کی جانب ہمارا مائل ہو جانا ہمیں بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ منافق لوگوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ عقل مندی کی نشانی یہ ہے کہ تمہاری گفتگو تمہارے علم سے زیادہ نہ ہو اور اتنی ہی بات کرو جتنا تم جانتے ہو۔ اپنے دفاع کے لیے پورے اعتماد اور دلیل کے ساتھ بولے، ورنہ لوگ آپ کے خلاف بولنا شروع ہو جائیں گے۔ دو لوگ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، ایک ہر وقت نصیحتیں کرنے والا، دوسرا ہر وقت طنزیہ گفتگو کرنے والا۔ غلطی کا بوجھ اس وقت اتر جاتا ہے جب آپ غلطی تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہم صرف ان سے نفرت کرتے ہیں جنہیں ہم خود سے زیادہ کامیاب دیکھتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ باطل کو طاقتور دیکھ کر اس کی غلامی پر آمادہ ہو جائے۔ بے ضمیر انسان چاہے جتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، ہر حضولی اور حق بات پر اختلاف ضرور رکھتا ہوگا۔ آپ کا دماغ سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اسے سمجھنے اور اس پر محنت کرنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے۔ جب ناانصافی قانون بن جائے تو مزاحمت فرض بن جاتی ہے۔ جس شخص میں ذاتی صفت نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔
خود کو اتنا مصروف لازمی رکھے کہ آپ کے پاس نفرت، پچھتاوے، ڈر اور خوف وغیرہ کے لیے وقت نہ ہو۔ راستے کی دشواریاں منزل کے قیمتی ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ درست فیصلے بھی اگر غلط موقع پر لیے جائے تو وقت انہیں ہمارے خلاف کر دیتا ہے۔ جب کسی کام کو لے کر آپ ہمت ہارنے لگے تو سوچیں کہ آپ نے وہ کام شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ جو اپنے مسئلے کو بیان نہیں کر سکتا وہ اس مسئلے کا حل بھی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ لوگوں کے سامنے خود کو بے وقوف ظاہر کرے، اپنے مخالف کو یہ سمجھائے کہ وہ آپ سے زیادہ ہوشیار ہے۔ اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلد از جلد سدھارنے کی کوشش کرے، کیونکہ دیر کرنے سے عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ جب کوئی انسان سچ کو چھپاتا ہے تو سمجھو کہ اس نے ایک قیمتی چیز کو دفن کر دیا ہے۔ اگر کسی سے کوئی چیز لینے کا مطلب اپنی عزت نفس کو قربان کرنا ہے تو وہ چیز کبھی نہ لے۔ کبھی بھی اپنی کسی بات سے پیچھے نہ ہٹے، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ لوگوں میں اپنا اعتماد کم کر دیتے ہیں۔ کسی کو بھی اتنی عزت نہ دے کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا فرض سمجھے۔ ان لوگوں کا ہمیشہ ساتھ دو جن پر ناحق الزام لگایا جائے۔ کسی کو آپ کی ضرورت تب پڑتی ہے جب آپ کے پاس ان کی ضرورت کی چیز ہو۔ اگر آپ کسی کام کو مشکلات کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ اپنی خوشی کو کسی ایسی چیز پر منحصر نہ ہونے دے جو آپ کھو سکتے ہیں۔ دوسروں کی وہ عادتیں جو آپ کو پسند نہیں، سب سے پہلے اپنی زندگی سے ان کو ختم کریں۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ جب انسان سچائی سے واقف ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ کسی ایسی چیز کے لیے کوشش کرنا جو آپ کو آخر میں دکھی کر دے، اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس شخص کو جواب نہ دے جس کے سوالات ناگوار ہو، اور ایسے شخص سے سوال نہ کرے جس کے جوابات گھٹیا ہو۔ بڑے خوابوں کی شروعات چھوٹی چیزوں سے ہوتی ہے، آپ نے صرف ان کا تعاقب کرنا ہے۔ جب خواہشات ختم ہو جاتی ہے تو پیچھے سمجھوتے رہ جاتے ہیں، پھر چاہے آپ خوش ہو یا دکھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عروج کے وقت اگر رویہ اچھا اور لہجہ دھیما ہو تو زوال کے وقت تکلیف کم ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم دوسروں کو ان الفاظ سے تسلی دے رہے ہوتے ہیں جن کو سننے کی ہمیں خود سخت ضرورت ہوتی ہے۔